اس لیے کہ منافقین میں دو گروہ تھے، ایک وہ گروہ جو پکے کافر تھے، اللہ نے بتا دیا۔ اب دوسری مثال اللہ دیتے ہیں، او کصیب، یا ان منافقین کی مثال ایسی ہے جیسے کہ او کصیب من السماء، آسمان سے بارش اتر رہا ہے۔ اب جب بارش اترتا ہے تو بارش کے ساتھ ساتھ اندھیرا بھی ہوتا ہے، جہاں بارش گرتا ہے وہاں سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر بجلی بھی چمکنے لگتی ہے اور گرج، بجلی کی آوازیں ہونے لگتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اب آدمی جس کو صحیح طور سے بینائی نہیں ہے، جس کے آنکھوں میں پاور نہیں ہے، اب اندھیرا ہو گیا، اسے راستہ ہی دکھائی نہیں دیتا ہے، تو وہ راستے کی تلاش کرتا ہوا جاتا رہتا ہے۔ اسے وہ چاہتا ہے کہ وہ بجلی کے چمک میں، بجلی کے اجالے میں راستہ مل جائے اسے، اب اسی راستے میں چل رہا ہے۔ حالانکہ بجلی کی روشنی ہمیشہ نہیں رہتی، اچانک آتی ہے بجلی بارش کے بیچ میں، پھر چلی جاتی ہے۔ کڑک، جب آسمان میں کڑک ہوتا ہے تو آدمی چاہے آنکھ والا ہو یا نابینا ہو، جس کی آنکھ میں روشنی ہوتی ہے وہ کانوں میں انگلیاں رکھ لیتا ہے کہ کہیں اس وہ آواز کی وجہ سے مجھے کوئی میرا کان کا پاور ختم نہ ہو جائے۔ آدمی ڈر کے مارے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتا ہے، لیکن اسے راستے کی ضرورت پڑتی ہے، اسی اجالے میں آدمی راستے میں چلتا ہے۔ مان لو کہ رات میں بارش ہو رہی ہے، اس کے سامنے اجالا نہیں ہے، تو اندھیرا ہو گیا، کرنٹ چلا گیا، تو آدمی کیا کرتا ہے؟ بجلی کی روشنی میں ہی راستہ دیکھتا ہے، راستہ تلاش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کی مثال ایسی ہی ہے۔ اللہ نے آسمان سے پورا قرآن اتارا ہے، نبی کو اتارا، وحی اتاری، ان کے سامنے ساری بات آ گئی۔ اب یہ ہوا کہ اب جیسے آدمی بجلی میں راستہ تلاش کرتا رہتا ہے، لیکن اس اندر سے ایمان کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے وہ بجلی آتی چلی جاتی ہے اور ان کو راستہ پورے طور پر بجلی سے نظر نہیں آتا ہے۔ ان کی مثال ایسی ہی ہے، اللہ کے نبی کے راستے کو انہوں نے چھوڑ دیا تو ان کو بصیرت نہیں ملی، دل کی آنکھیں کام نہیں کرتی ہیں۔ اب یہ ڈرتے رہتے ہیں کہیں ہمارا حال برا نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے ان کی مثال دیا، او کصیب من السماء، یا ان کی مثال ایسی ہے کہ آسمان سے بارش اتر رہا ہے۔ اب بارش کے اترنے میں فیہ ظلمات، اس میں اندھیرا بھی ہوتا ہے، ورعد، اور گرج بھی ہوتا ہے، وبرق، بجلی کے گرج کڑک، وبرق، اور بجلی کی چمک بھی ہوتی ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، یہ لوگ اپنے انگلیوں کو کانوں میں رکھ لیتے ہیں۔ من الصواعق حذر الموت، کیوں؟ بجلی کی کڑک سے کہیں ہم پر وہ کڑک اثر انداز نہ ہو جائے، وہ بجلی ہم پر نہ پڑ جائے، اس لیے ڈرتے ہوئے بجلی کی کڑک کے وقت میں اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے ہیں۔ حذر الموت، ان کو موت کا ڈر لگا ہوا رہتا ہے۔ کہ ان منافقین کی مثال ایسی ہی ہے کہ اللہ نے ان کو سارا بتا دیا، لیکن یہ لوگ راستے سے بھٹک جانے کی وجہ سے اب ان کو اندھیرا آ گیا، ان کے سامنے راستہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرنے والے ہیں، اللہ کافروں کو چھوڑیں گے نہیں، اللہ گھیرنے والے ہیں۔ اللہ آگے فرماتے ہیں یکاد البرق یخطف ابصارہم، اب ان لوگوں کے ساتھ، ان منافقین کے ساتھ ان کے جتنے لوگ تھے، اب ان ساروں کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں قریب ہے کہ بجلی جو آسمان سے بجلی چمک رہی ہے، قریب ہے کہ وہ بجلی ان کے آنکھوں کو اچک لے، ان کی آنکھ کی روشنی کو ختم کر دے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، کیوں؟ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب اجالا ہونے لگتا ہے، روشنی ہونے لگتی ہے، مشوا فیہ، اسی اجالے میں یہ لوگ چلتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب بجلی کی چمک رک جاتی ہے، بجلی کی چمک رک جانے کی وجہ سے اظلم علیہم، جب ان پر تاریک اندھیرا ہو جاتا ہے، یہ راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت مثال دے کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو نبی کے ساتھ یہ لوگ تھے، نبی کی باتوں کو سن کر چل رہے تھے، لیکن انہوں نے خود اندھیرا راستہ اختیار کر لیا۔ اب ان پر اندھیرا آ گیا تو یہ کھڑے ہوئے ہیں،
حقیقت میں ان کی سزا تو یہ تھی کہ دنیا ہی میں یہ بہرے بنا دیے جاتے، دنیا ہی میں ان کی کان کی طاقت ختم کر دی جاتی۔ انہوں نے جو کام نبی کے ساتھ کیا ہے منافقت کا، جھوٹے اسلام کا جو لباس پہنا ہے، ان کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ دنیا ہی میں ان کی آنکھ کی روشنی ختم ہو جائے، ان کی زبان بولنے بند ہو جائیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتے لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، ان کے کانوں سے سننے کی طاقت، ان کے آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت کو ختم کر دیتے۔ نہیں، اللہ رب العزت ہر چیز کی طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ نے دنیا میں ان کے لیے رسی ڈھیلی چھوڑی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کی طاقت رکھتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ اگر دنیا میں چاہتے تو اللہ ان کی روشنی کو ختم کر سکتے تھے، ان کے آنکھ کی روشنی، ان کے کانوں کی طاقت ختم ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھا ہے۔ چلیے اس کے بعد اللہ رب العزت جو ہے ان تینوں جماعتوں کو سامنے رکھ کر بتاتے ہیں کہ لوگوں دیکھو، چاہے تم ایمان والے ہو، چاہے تم کافر ہو، چاہے تم منافق ہو، اب ہم تم کو نصیحت کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس، الناس کہتے ہیں، ناس کے معنی آتے ہیں لوگوں کے۔ یا ایھا الناس جہاں جہاں خطاب کیا گیا یا ایھا الناس کے ذریعے سے، وہاں مکے کے زمانے میں یہ آیتیں اتری ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت یا ایھا الناس کہہ کر سارے لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں، چاہے مسلمان ہوں، منافق ہوں، کافر ہوں۔ اللہ رب فرماتے اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم کو ہی نہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلے تمہارے باپ دادا، پھر ان کے باپ دادا، پھر ان کے باپ دادا، جب سے دنیا شروع ہوئی ہے اس زمانے سے لے کر اب تک جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان ساروں کو پیدا کرنے والا یہ اللہ ہے۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم، تم سے پہلے سارے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت تم سے کہتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، کیوں؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم بچ جاؤ، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے، تم اللہ سے ڈر کر چلنے والے بن جاؤ، دنیا کی زندگی میں پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے، اب اللہ رب العزت یہاں پر ایک بات یہ کہنا چاہتے ہیں کافروں سے، دیکھو بت پرستی چھوڑ دو، ایک اللہ کے لیے عبادت کرنا شروع کر دو۔ اگر اس آیت کا وہ خطاب منافقین سے ہو رہا ہے تو منافقین کو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم یہ جو کام کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو، ڈبل ایکٹنگ چھوڑ دو، خالص اللہ کے لیے عبادت کرنا شروع کر دو، اسلام کے لیے مخلص بن جاؤ۔ اگر اس کا خطاب ایمان گنہگار مسلمان سے ہو رہا ہے تو گنہگار مسلمان سے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والے اپنی زندگی میں گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ کے لیے خالص اطاعت کرنے والا بن جائے۔ اگر اس آیت کا خطاب ان لوگوں سے ہو رہا ہے جو پہلے سے ایمان والے ہیں، تقوی پرہیزگار والے ہیں، تو ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں اللہ کی عبادت پر ہمیشہ جمے رہو، اللہ کی عبادت پر ہمیشہ قائم رہو۔ تو چاروں قسم کے لوگوں کو اللہ رب العزت یہاں پر بتاتے ہیں، ہر قسم کے لوگوں سے اللہ کا خطاب ہو رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اسی رب نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ رب کے معنی میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ ذات جو کسی چیز کو پیدا کرنے کے بعد اس کو وقفے سے اس کو بڑھاتا بھی ہو، اور اس کے ہر اچھے اور برے کا علم بھی اس کے پاس ہو، اور اس کی ضرورت کی چیز اسے پہنچاتا ہو، اس کو اس کے نفع تک آگے لے جاتا ہو۔ اتنی بڑی ذات کے معنی آتے ہیں رب کے۔ علماء نے لکھا یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا اس اللہ کی عبادت کرو، یہاں رب کہہ کر سارے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا پالنہار، تمہارا پیدا کرنے والا، تمہاری پرستش، تمہیں پالنے والا
وہ ایک رب ہے الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ دیکھیے تخلیق کہتے ہیں عدم سے وجود میں لانے کو۔ کیا مطلب؟ ہم تھے نہیں، ہم لائے گئے۔ پہلے انسان عالم ارواح میں تھا، روحوں کی شکل میں، پھر اس کو منتقل کیا گیا، اس کے پیدائش کا وقت جب قریب آیا تو اس کو اللہ نے باپ کے پیٹ میں منتقل کیا، پھر باپ کی پیٹ سے ماں کے پیٹ میں منتقل ہوا، پھر ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا۔ کتنے عالم ہوئے؟ عالم ارواح، پھر عالم اسلاف، پھر عالم ارحام، عالم رحم ماں کے پیٹ میں، نمبر 4 عالم دنیا 4 میں آیا ہے۔ اب اللہ رب العزت 4 پار کرنے کے بعد، 4ویں منزل پار کرنے کے بعد دنیا میں بٹھا کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو اب 4 منزل پار کر کے آئے ہو، 4 عالم پار کر کے آئے ہو، اب سنو، اب تم میری عبادت کرو گے تو آگے بھی 4 منزل ہے۔ عالم برزخ ہے، خبر کی زندگی، پھر اس کے بعد تمہیں اٹھایا جائے گا، عالم محشر ہے، پھر عالم صراط ہے، تمہیں پل صراط پر سے گزرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد اچھے ہوں گے تو عالم جنت ہے، برے ہوں گے تو عالم جہنم ہے۔ تو دنیا کی زندگی کے بعد بھی 4 عالم، دنیا میں آدمی پہنچا ہے 4 عالم پار کر کے۔ تو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ پیدا کرنے کا مطلب کیا؟ جیسے کمپنی ایک چیز کو ریڈی کرتی ہے، ایسے اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا نہیں۔ کمپنی ایک چیز کو بناتی ہے تو اس کے پاس ایک سیمپل ہوتا ہے، اس سیمپل کو رکھ کر دوبارہ ایک دوسری چیز بناتی ہے۔ انسان اتنا ہی کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ایک ایسی چیز دنیا کے اندر جو بھی چیز ہے اس کو اللہ نے ایسے انداز میں پیدا کیا کہ اس سے پہلے وہ ایسی چیز تھی نہیں۔ انسان سے پہلے دنیا میں کوئی تھا نہیں، انسان جیسا خوبصورت آدمی اللہ نے پیدا کیا۔